بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة وقال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن شافع مشفع أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ جو احباب ذرا فاصلہ جن کے سامنے ہے نا ذرا آگے آگے آ جائیں، جگہ پر ہو جائے تاکہ بات کرنے میں بھی آسانی ہو۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جو بوڑھے ہیں، بیمار ہیں، ٹیک لگانا چاہتے ہیں وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے رکھیں۔ جن کو اللہ نے صحت، تندرستی، جوانی دی ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے آگے تشریف لے۔ میں نے بڑی مختصر سی بات کرنی ہے، شاید بیان مولانا صلاح الدین صاحب فرمائیں گے۔ صرف ایک بات سمجھانی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ میں نے پڑھی ہے، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا۔ کس چیز کا حکم دیا؟ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، کہ جو ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی ہے، جو کتاب ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے، اس میں سے آپ تلاوت کیجئے۔ ذرا بڑی معذرت کے ساتھ توجہ کریں گے تو بات سمجھ میں آئے گی۔ ادھر ادھر ذرا توجہ کو چھوڑ دیں، یہ تصویریں، موبائل ان کو چھوڑ دیں، بات کو سمجھنے کی ذرا کوشش کیجیے۔ آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، اتل ما اوحی الیک من الکتاب، کہ اے محبوب جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، جو کتاب ہم نے آپ پر اتاری ہے، جو کتاب ہم نے آپ پر نازل کی ہے، اس کی تلاوت کیجیے۔ اب بغیر تمہید کے میں بات عرض کرنے لگا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشے بخشوائے تھے، آپ کے تو نہ کوئی اگلے گناہ نہ کوئی پچھلے گناہ، نہ آپ کی فضیلت میں کوئی کمی کہ آپ کو فضیلت لینے کے لیے حکم دیا جا رہا ہے، نہ آپ کی نیکیوں میں کمی کہ آپ کی نیکیوں میں اضافہ ہونا ہے تو آپ تلاوت کیجئے، نہ آپ کے مقام میں کوئی کمی ہے کہ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت ہر کسی کے لیے ہے، جس پر قرآن مجید اتارا گیا اس کو بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ اے محبوب آپ نے بھی قرآن کی تلاوت کریں۔ اب قرآن مجید کی تلاوت کی کتنی فضیلت ہے، قرآن مجید کی تلاوت کے فوائد کتنے ہیں۔ ہم تو قرآن مجید کی تلاوت کا معمول کم بناتے ہیں، لیکن یقین مانیے گا اس کی تلاوت کے اندر اس قدر کثیر فائدے ہیں۔ آخرت کے اندر تو جو فائدے ہیں وہ آخرت میں ہمیں فائدے ملیں گے ہی، لیکن دنیا کے اندر اس کے بے شمار فائدے ہیں۔ میں چند ایک فوائد میں نے آپ کے سامنے رکھنے ہیں، اللہ کرے ہمارا تلاوت کا ذوق بن جائے، ہمیں پتہ چل جائے، کیونکہ انسان لالچی ہے، جب تک اس کو کوئی چیز نظر نہیں نہ آتی تو وہ وہاں پر اپنا وقت نہیں دیتا، تو شاید اس کو دنیاوی فائدے نظر آ جائیں تب ہی وہ قرآن کی تلاوت کا معمول بنانا شروع کر دے۔ تو خیر قرآن کی تلاوت کے اتنے فائدے ہیں، آخرت کے اندر بھی بے شمار فائدے ہیں، دنیا کے اندر بھی بے شمار فائدے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک قرآن مجید کی تلاوت کا فائدہ یہ ہے کہ جو قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو اپنے مقرب اور نیک بندوں میں شامل فرما دیتے ہیں۔ دنیا کے اندر آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں نیک لوگ ملیں، ہم نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھیں، اگر کوئی اللہ والا مل جاتا ہے نا تو ہم اس کو کہتے ہیں حضرت میرے لیے دعا کیجئے گا، حضرت برکت کی دعا کیجئے گا۔ تو وہ اللہ والے کیسے
اللہ والے بننے کے لیے پہلی چیز یہ ہے کہ وہ قرآن کی تلاوت کرنی پڑتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اہل القرآن اہل اللہ، کہ جو قرآن والے ہیں وہی اللہ والے ہیں۔ تو قرآن کی تلاوت کرنے سے انسان اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہو جاتا ہے، اللہ کے مقرب بندوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ ایک فائدہ دنیا کے اندر یہ ہے، ایک فائدہ قرآن کی تلاوت کا یہ بھی ہے کہ جو انسان دنیا کے اندر قرآن کی تلاوت کرتا ہے نا، قرآن کی تلاوت کا معمول بناتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کسی کا محتاج نہیں فرماتے۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی نوبت نہیں آنے دیتے کہ یہ بندہ مجھ سے دعا کرے گا، مجھ سے مانگے گا تو میں اس کو عطا کروں گا۔ قرآن پڑھنے والے کو اللہ بغیر مانگے سب کچھ عطا کر دے گا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بندہ قرآن کی تلاوت کے اندر معمول ہو گیا، قرآن کی تلاوت کا معمول بنا لیا، قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ نفل نمازیں پڑھ کے، زیادہ سے زیادہ وظائف کر کے، زیادہ سے زیادہ لمبی لمبی اللہ سے دعائیں مانگے، بس اس کا ایک ہی کام ہے قرآن کی تلاوت، قرآن کی تلاوت، قرآن کی تلاوت۔ تو حضرت عثمان فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قرآن پڑھنے والے کو دعا مانگنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اللہ بغیر مانگے سب کچھ اس کو عطا کر دے۔ تو قرآن کی تلاوت کا اتنے فائدے ہیں۔ اچھا ایک اور فائدہ بھی ہے قرآن کی تلاوت کا کہ جو بندہ قرآن کی تلاوت کا معمول بناتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کے دل سے گناہوں کی گندگی کو دور فرما دیتے ہیں، اس کے دل کے اندر نیکی کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، اس کے دل کے اندر نیک اعمال کرنے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کے اندر یہ چیز پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ خود بخود گناہوں سے دور بھاگتا ہے۔ کیونکہ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو انسان گناہ کرتا ہے نا، گناہ کرنے کی وجہ سے دل پر زنگ لگ جاتا ہے، اور دل کا زنگ کس طریقے سے دور کیا جاتا ہے؟ دو چیزوں سے دور کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک اللہ کا ذکر کیا جائے اور دوسرے نمبر پر قرآن کی تلاوت کی جائے تو دل سے گندگی دور ہو جاتی ہے۔ تو قرآن کی تلاوت کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان کے دل میں نیکی کی محبت آ جاتی ہے اور گناہوں کی نفرت آ جاتی ہے۔ اور قرآن کی تلاوت کا کیا فائدہ ہے؟ اور قرآن کی تلاوت کا فائدہ یہ ہے کہ جو بندہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے نا، آسمان سے فرشتے اترتے ہیں اور حدیث مبارکہ کے مطابق وہ فرشتے اس کی حفاظت بھی کرتے ہیں اور اس کے لیے دعائیں مغفرت بھی کر رہے ہیں۔ قرآن کی تلاوت کا اور کیا فائدہ ہے؟ قرآن کی تلاوت کا فائدہ یہ ہے کہ کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس بندے کو کہیں گے کہ قرآن کی آیات کو پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا، اور یہ جنت کے اعلیٰ درجات پر فائز ہو جائیں گے جن کے سینوں کے اندر اللہ نے قرآن کو محفوظ کیا ہوگا۔ تو میرے بھائی، قرآن کی تلاوت رمضان کے اندر تو لازمی ہے، غیر رمضان کے اندر بھی ضروری ہے۔ جو بندے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اچھا ایک اور فائدہ بھی ہے، حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ جہاں پر شیاطین ہوتے ہیں، جنات ہوتے ہیں، بے برکتی ہوتی ہے، نحوست ہوتی ہے، برکت نہیں ہوتی، کاروبار نہیں چل رہا، گھروں میں لڑائی جھگڑے ہیں، یہ ساری کی ساری علامات شیاطین کی ہیں، جنات کی ہے۔ جہاں پر قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے وہاں پر اللہ کی برکت بھی آتی ہے، وہاں پر رزق بھی آتا ہے، رحمت کے فرشتے بھی آتے ہیں، سکینہ بھی نازل ہوتی ہے، اللہ کی رحمت بھی نازل ہوتی ہے، اللہ کی برکت بھی نازل ہوتی ہے، شیاطین بھی بھاگ جاتے ہیں، بے برکتی بھی ختم ہو جاتی ہے، نحوست بھی ختم ہو جاتی ہے، شیاطین بھی وہاں سے رفع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ قرآن کی تلاوت ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر کے اندر قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے وہ آبادی کی طرح ہے، وہ ایسے ہیں جیسے ایک آباد گھر ہوتا ہے، اور جس گھر کے اندر قرآن کی تلاوت نہیں کی جاتی وہ ویرانے کی طرح ہے جیسے وہاں سے سالوں سے کوئی راہ نہیں۔ تو اس لیے میرے بھائی، رمضان کا مہینہ ہے، میں نے مختصر عرض کیا، میں نے صرف 5-10 منٹ بات کرنی ہے اور میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں، اور مولانا کو میں دعوت دے رہا ہوں۔ جو آج کی گفتگو کا میرا خلاصہ ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ خدا کی قسم قرآن کی تلاوت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا دیں، قرآن کی تلاوت کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ آپ گھر میں ہیں
ایک رکوع قرآن کی تلاوت کرنے، آپ دکان پر ہیں ایک رکوع قرآن کی تلاوت کا معمول بنانے، اللہ کی قسم گھروں سے لڑائی جھگڑے، بے برکتی، نحوست، رزق کی تنگی دکان پر پڑیں گے، کاروبار میں وسعت اور رزق کے اندر وسعتیں آ جائیں گی، زندگی خوشحال ہو جائے گی۔ میں نے ایک عالم دین سے یہ بات سنی تھی، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو بندہ 3 چیزوں کا معمول بنا لیتا ہے، اپنی زندگی کے اندر 3 چیزوں کو لے کر آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر اس کی زندگی کے اندر فاقہ آ جائے یا اس کو بھوک آ جائے یا وہ فاقے سے زندگی گزار رہا ہے، رزق میں اس میں کمی آ جائے تو وہ میرا گریبان آ کر پکڑ لے اور آ کر مجھے کہے کہ آپ نے جھوٹ کہا تھا۔ وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ پہلی چیز انہوں نے یہ کہا کہ قرآن کی تلاوت کا معمول بنائے، اگرچہ ایک صفحے کی تلاوت کیوں نہ ہو۔ دوسرے نمبر پر انہوں نے یہ کہا تھا کہ ویسے تو حدیث مبارکہ، احادیث مبارکہ میں سے ایک حدیث خود بھی پڑھے اور اپنے گھر والوں کو بھی پڑھائے، ان کو بھی سنائے۔ یہ دوسرا عمل ہے۔ اگر حدیث نہیں پڑھ سکتے تو پھر اللہ کے محبوب کی ذات پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے۔ اور تیسرا کام کیا ہے؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ، جتنا مناسب ہو، جتنی توفیق ہو، آپ یہ 3 کام کر لیں، اس گھر کے اندر کبھی فاقہ نہیں آئے گا، کبھی مصیبت نہیں آئے گی، کبھی پریشانی نہیں آئے گی، کبھی حالات تنگ نہیں ہوں گے، کبھی حالات مشکلات میں نہیں آئیں گے۔ اللہ کی طرف سے فراوانیاں بھی آئیں گی، اللہ کی طرف سے رزق میں وسعتیں بھی آئیں گی، اللہ کی رحمتیں بھی اتریں گی اور اللہ کی مدد اور نصرت بھی آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ تو اس لیے قرآن کی تلاوت کا معمول بنائیں، اللہ کے نبی کی احادیث کو پڑھیں یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھا کریں۔ اور تیسرے نمبر پر استغفر اللہ، استغفار کثرت سے کہا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ملتمس ہوں مولانا صلاح الدین صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور وہ آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار فرماتے ہیں۔ مولانا صلاح الدین سے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ اہل التقوی واہل المغفرہ۔ یا مقلب القلوب والابصار یا خالق اللیل والنہار یا عزیز یا لطیف یا غفار یا رب العالمین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم أجرنا من النار، 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 اللهم أجرنا من النار۔ اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة۔ اے اللہ ہمارے تمام صغیر و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما دے۔ اے اللہ ہم نے بڑی غفلت میں زندگی گزاری ہے، یا اللہ بڑی نادانی میں زندگی گزاری ہے۔ حضرت کا بیان سنا تو احساس ہوا کہ ہم نے سارا وقت ضائع کیا۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے۔ اے اللہ کوئی نیکی نہیں ہے ہمارے نامہ اعمال میں، سارا رمضان نیکیوں سے خالی، صرف ریاکاری کرتے آئے ہیں۔ اے میرے مولا ریاکاری کرتے آئے ہیں، کوئی نیکی نہیں ہے، نیکیوں سے اعمال خالی۔ یا اللہ اب تو تیرے فضل کا سوال کرتے ہیں، تجھ سے تیری رحمت کا سوال کرتے، تجھ سے تیرا کرم مانگتے ہیں اور کچھ نہیں مانگتے۔ اے اللہ اپنا کرم دے دے، اے اللہ اپنا کرم دے دے ہمیں، اے اللہ اپنی رحمت بھی ہمیں دے دے۔
اے اللہ تو غفور الرحیم ہے، رمضان میں تیری مغفرت عام ہے، تیری طرف سے بخشش عام ہے، تیری رحمت عام ہے۔ اے اللہ اسی تیری رحمت کو سامنے رکھتے ہوئے تو نے خود ہی تو قرآن میں فرمایا لا تقنطوا من رحمت، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ اے اللہ نا امید نہیں ہے، امید ہے تو تیرے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہوئے اے اللہ نادم ہے، ندامت کا اظہار کر رہے، اپنی ندامت کا اظہار کر رہے، اپنی سستی کا اقرار کر رہے، اپنی غفلت کا اقرار کر رہے۔ اے اللہ ہم تجھ سے یا اللہ تجھے تیری خدائی کا واسطہ دیتے، تیرے نبی نے کہا تھا اللہ سے جب بھی مانگو بڑی چیز مانگو اور اللہ سے اس کی خدائی کا واسطہ دے۔ اے اللہ تجھے تیری خدائی کا واسطہ، تیری ذات بڑی عالی شان ہے، تیری ذات بڑی عالی شان ہے، روز اول سے تو خالق ہے، ہمیشہ خالق رہے گا، روز اول سے تو غفار ہے، ہمیشہ غفار رہے گا، رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے۔ اے اللہ تو ہم پر رحم فرما دے، اے اللہ ہمیں تو معاف کر بھی نہیں آ رہا، اے اللہ الفاظ کی ساتھ نہیں دے رہے، اے میرے مولا کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں سدائے ندامت کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اے میرے مولا صرف تجھ سے تیرا کرم مانگ رہے ہیں۔ اے اللہ رمضان کے اندر یقیناً ہم نے بہت غفلت سے گزار دی، یقیناً ہم نے بہت سستی کر دی ہے۔ اے اللہ جو دن باقی ہے اس کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرما، اے میرے مولا اس کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرما دے، اے میرے مولا اس کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے میرے مولا یہی اگر دن قیمتی بن گئے تو یا اللہ ہماری نجات کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اے اللہ اگر یہی دن قیمتی بن گئے ہماری مغفرت کے لیے کافی ہے۔ اے میرے مولا ہمیں قدر کی توفیق عطا فرما، اے میرے مولا قدر کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے مولا ہمارے لواحقین، ہمارے عزیز و قارب بہن بھائی والدین میں سے جو بھی اس دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما۔ کچھ دوستوں نے کہا کسی کی والدہ کا انتقال ہوا، کسی کے والد کا انتقال ہوا، اے میرے مولا ان کی مغفرت فرما، اے میرے مولا بیداری نصیب فرما، بیداری نصیب فرما، بیداری نصیب فرما۔ اے میرے مولا عبادت والی زندگی نصیب فرما، نیکی والی زندگی نصیب فرما، اطاعت اور فرما برداری والی زندگی نصیب فرما۔ اے میرے مولا ہم تو معصیت کی دلدل میں ڈوبے ہوئے، ہمارے اعضاء لتھڑے ہوئے ہیں۔ اے اللہ ہاتھوں کو دیکھے تو وہ بھی گناہوں سے لتھڑے ہوئے، آنکھوں کو دیکھے تو وہ بھی گناہ کر کر کے یا اللہ گناہوں کی گندگی اپنے اوپر لیے ہوئے، تمام اعضاء کے اوپر گناہوں کی گندگی، دل بھی گناہ کر کر کے سیاہ ہو چکا ہے۔ اے میرے مولا اب تو تجھے صرف یہی واسطہ دیں گے، اے میرے مولا ہمیں پاک اور صاف کر دے۔ اے اللہ تقوی اور طہارت نصیب فرما دے، اپنی معرفت نصیب فرما دے، اپنی محبت نصیب فرما دے۔ اے میرے مولا ہماری جھولیوں کو بھر دے، ہماری جھولیوں کو بھر دے، خالی نہ لوٹا۔ اے میرے مولا یا اللہ میں تو گناہگار ہوں، میرے پاس تو کوئی نیکی نہیں ہے، البتہ یقیناً ان مسجد کے اندر اس مسجد میں خواتین میں یا مردوں میں تیرے کچھ نیک بندے ایسے ہوں گے جن کی کوئی نہ کوئی نیکی تو تجھے پسند ہوگی۔ اے اللہ جیسے تیرے نبی نے وہ حدیث مبارکہ میں واقع آتا ہے کہ 3 بندے غار میں پھنس گئے تھے، یا اللہ تینوں نے فیصلہ کیا کہ اپنی اپنی نیکی کو یاد کرو اور اللہ سے دعا کرو۔ میرے بولو میرے پاس تو کوئی نیکی نہیں ہے اس کا میں تجھے واسطہ دوں، البتہ کوئی نمازیوں میں سے، کوئی بچوں میں سے، کوئی بوڑھوں میں سے کوئی ایسا ہوگا کسی کی تو نیکی تجھے پسند ہوگی۔ اے اللہ اس نیکی کو سامنے رکھتے ہوئے ہماری دعا کو قبول کر، ہماری جھوٹیوں کو بھر دے، ہماری مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے، اے اللہ ہمیں دین سے دور نہ فرما، اے میرے مولا ہمیں دین سے دور نہ فرما، اے میرے مولا دین سے دور نہ فرما، ہمارے مسائل حل فرما دے، میرے مولا بیماروں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو حلال اور اچھا روزگار عطا فرما دے، اے میرے مولا گھروں میں برکت اور رحمت نازل فرما، قرآن کی برکتوں کو عام فرما دے، قرآن کی تعلیم کو عام فرما دے۔ میرے مولا ہمارے بچوں کو قرآن کا حافظ قاری بنا،
اے میرے مولا دین کے قریب کر دے، اے اللہ ہم سب کو دین کے قریب کر دے، اے میرے مولا اپنی رحمت کے قریب کر دے، اے میرے مولا ہمارے دلوں کو نرم فرما دے، اے اللہ قرآن کی محبت ہمارے دلوں میں بٹھا دے، اپنی اور اپنے محبوب کی محبت ہمارے دلوں میں بٹھا دے، اے میرے مولا آخرت کی فکر اور تیاری کی توفیق عطا فرما، اے میرے مولا قرآن کی یا اللہ بہاروں کو عام فرما، غیر رمضان کے اندر بھی اسی طرح عبادت اور قرآن کی تلاوت کا معمول بنانے کی توفیق عطا فرما، میرے مولا جن کے دلوں میں بھی جو جو نیک حاجات ہیں تمنائیں ہیں پوری فرما دیجیے، ضرورتوں کو پورا فرما دیجیے، حاجات کو پورا فرما دیجیے، دلی تمناؤں کو پورا فرما دیجیے، جو رشتوں کی وجہ سے پریشان حال ہیں ان کے رشتے یا اللہ ثواب پیدا فرما، قرضوں سے نجات عطا فرما، اے میرے مولا اپنے نیک بندوں کے شامل فرما دیجیے، اے اللہ نیک بندوں والی صفات ہمارے اندر پیدا فرما دیجیے، اے میرے مولا نیک بندوں والی صفات ہمارے اندر پیدا فرما دیجیے، اے میرے مولا ہم گناہگار ہیں یا اللہ نافرمان ہیں، تیرے نبی نے فرمایا کہ توبہ ندامت کا نام ہے، اے اللہ ندامت کا اظہار کر دے، اے میرے مولا دل سے ندامت ہے، یہ اللہ تو جانتا ہے ہمارے دلوں کے راز جانتا ہے، ہم دل سے توبہ کر رہے ہیں، اے اللہ یہ الفاظ کی بناوٹ نہیں ہے یا اللہ دکھاوا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں یا اللہ حقیقت ہے، ہم دل سے توبہ کر رہے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرما دے، اے میرے مولا قبول فرما دے، فلسطینی مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما دے، اے میرے مولا ان کو ظلم سے نجات عطا فرما، اے میرے مولا ہمارے بچے کو تکلیف پہنچے ہمیں رات کو نیند نہیں آتی، ان کے بچوں کو قربان کیا جا رہا ہے، ان کے بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، اے میرے مولا ظلم سے نجات عطا فرما دے، اسلام کا غلبہ فرما دے، میرے مولا اسلام کا غلبہ فرما دے، کفر کو مغلوب کر دے، اے میرے مولا کفر کو نیست و نابود فرما دے، ظالم کو نیست و نابود فرما دے، اے میرے مولا ہمیں بغیر مانگے سب کچھ عطا فرما، اے میرے مولا تو ضرورتوں کو جانتا ہے، تو حاجتوں کو جانتا ہے، تو دلوں کے راز جانتا ہے، تو سب کے حالات جانتا ہے، یا اللہ جس کے دل میں جو جو نیک حاجت ہے تمنا ہے تو پوری فرما، اے میرے مولا اس ادارے کو دل دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، کہ میرے مولا تمام کے تمام معاونین محبین کو جزائے خیر عطا فرما، جن کے دلوں میں بھی نیک ہے یا اللہ جو جو حاجات ہیں تمنائیں ہیں پوری فرما دیجیے، یا اللہ ہم سب کو نبی کی زیادت اور نبی کی شفاعت نصیب فرما، بار بار حاضری کی توفیق عطا فرما، حرمین شریفین کی حاضری کی توفیق عطا فرما، جب تک زندگی ہے ایمان والی، اعمال والی، سکون والی، صحت والی، عافیت والی اور قرآن والی بغیر محتاجی کی زندگی نصیب فرما، اور جب وقت مقررہ آ جائے ایمان کی حالت میں، روزے کی حالت میں اپنے راستے میں لڑتے ہوئے اور نماز پڑھتے ہوئے سجدہ کرتے ہوئے موت نصیب فرما، اور زبان پر جاری فرما لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔